بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَّا مِن لُغُوبٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 36 ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور اے قریش مکہ، تم سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو برباد کیا، عذاب سے دوچار کیا، ہلاک کیا۔ ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے زیادہ شان و شوکت اور گرفت والے تھے، بڑی طاقتوں والے، بڑے بڑے شداد، نمرود، فرعون ان سے پہلے گزر چکے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس تم گھومتے پھرتے رہتے ہو شہروں میں، یہ بھی نہیں کہ تمہیں علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہو، تم ملک در ملک پھرتے ہو، علاقہ در علاقہ پھرتے ہو، پچھلی قوموں کے کھنڈرات دیکھتے ہو، حالات پڑھتے ہو۔ حل من محیص، ذرا غور تو کرو، کیا ان سب کو کوئی پناہ مل سکی جب وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے؟ کیا وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی جان بچا سکے کہ تم بچا لو گے؟ یہ اللہ کریم کے سمجھانے کا ایک انداز ہے، شاید انہیں سمجھ آ جائے۔ میرے محبوب، ان قریش مکہ سے فرمائیے، کوئی جتنی بھی بڑی طاقت والا ہو وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو پچھلی قوموں کے حال پڑھ لو، طاقت میں، گرفت میں، لشکر میں، مال میں تم سے کہیں زیادہ بڑے تھے، ان میں سے کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکا، تم کیسے کر سکو گے؟ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک ان ساری باتوں میں نصیحت ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے، تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ لمن کان لہ قلب، لیکن فرمایا نصیحت حاصل کون کرے گا؟ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ فرمایا لیکن یہ نصیحت وہ حاصل کرے گا لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دیکھنے والا دل ہو، جس کے پاس، وہ علامہ نے کہا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دیکھنے والا دل مانگا کر اللہ سے۔ ایک ہے نا ظاہر کی آنکھ، ایک ہے باطن کی آنکھ۔ یہ باطن کی آنکھ جو کچھ دیکھ لیتی ہے وہ ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ ظاہر بین، ظاہری نگاہ ہے، یہ ظاہر کو دیکھتی ہے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے تو وہ باطن دیکھتا ہے، اور جن کا باطن اللہ روشن کر دیتا ہے حقیقت وہی جانتے ہیں، حقیقت وہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا لمن کان لہ قلب، دل بینا جو رکھتا ہو وہ یہ نصیحت حاصل کرے گا۔ آگے فرمایا او القی السمع، یا وہ کلام الہی کو سنتا ہو، وہو شہید، گواہ بن کر، توجہ کے ساتھ، ایسے نہیں بس آئی اور سن کے چلا گیا۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کوئی عام کام تو نہیں ہے نا۔ کسی عربی والے نے کہا کلام الملک ملک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا
کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے تو اس سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو ساری بادشاہیاں تقسیم کرنے والا ہے، یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو خود سروریاں عطا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنا کرو، اس کو ہدایت نصیب ہوگی، وہ نصیحت پکڑے گا جس کے پاس دل بینا ہو اور جو کان لگا کر توجہ سے قرآن سنے، کان لگا کر توجہ سے سنے، اسے سمجھ آئے گی۔ یہاں علماء مفسرین نے بھی، پیر صاحب نے بھی لکھا، یہاں یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے کے لیے آیا۔ خالی تلاوت کرنے والا ثواب پا لے گا، ہدایت نہیں پائے گا۔ ہدایت اسے نصیب ہوگی جو ترجمے کے ساتھ یا قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا۔ عربی اگر کوئی ہے تو وہ عربی میں سمجھ لے گا، اگر ہم جیسا کوئی پنجابی یا اردو بولنے والا ہے تو اس کو ضروری ہوگا کہ وہ قرآن کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھے اور سمجھے۔ ترجمہ ہمارے لیے ضروری ہے، تشریح ہمارے لیے ضروری۔ یہ جو ہم 4-5 آیتوں کی تشریح کر کے ایک صحیح چھوٹی سی ہم کر رہے ہیں، اس کا معنی اور مقصد و مفہوم کیا ہے؟ تاکہ قرآن فہمی کی عادت آ جائے، قرآن فہمی کی عادت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کچھ فی 6 ایام، صرف 6 دنوں میں۔ وہ ہے تمہارا رب۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں ذرا برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ اس لیے کہا کہ تورات، زبور اور انجیل کو ماننے والوں نے اپنی طرف سے تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی اضافے کیے۔ ان میں سے ایک اضافہ یہ بھی تھا کہ وہ یہ کہنے لگے، اب سنیے، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور پھر تھک گیا تو 7ویں دن آرام کرنے لگا۔ ان ظالموں نے اس قدر ہرزہ سرائی کی کہ یہ دن 7 ہیں، تو اگر 6 میں اللہ نے ان کو بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے 7ویں دن اس نے آرام کیا ہے۔ اسی طرح تورات میں اسی باب میں وہ کہتے ہیں 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7واں دن آرام اور تازہ دم ہونے کے لیے مقرر کر لیا۔ یہ کس کے بابت کہہ رہے ہیں؟ خدا کی بابت۔ آج بھی ہمارے اندر بھی عیسائی، یہودی سارے رہ رہے ہیں، یہ ان کی سوچ اور یہ فکر ہے۔ اللہ کریم کون ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر لمحے ہر لحظہ تازہ دم ہے، اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں ہر لمحہ مکمل ہیں، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ ان سے بہت بڑا، بہت عالی ہے۔ ان چیزوں کی حفاظت کرنا یا انہیں تعمیر کرنا یہ اسے تھکا نہیں دیتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور وہ ظالم، تورات میں ایسا لکھا ہوا نہیں تھا، انجیل میں ایسا لکھا ہوا نہیں تھا، یہ اضافے انہوں نے خود کر لیے کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 6 دنوں میں زمین و آسمان بنانے والا ہے تو دن تو 7واں بچ گیا، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ 7ویں دن آرام کرتا رہا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بے شک ہم ہی نے پیدا فرمایا زمین و آسمان کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، صرف 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَّا مِن لُغُوب، اور ہمیں اس میں کوئی تھکن نہیں ہوئی، ہمیں کسی تھکاوٹ نے مس نہیں کیا۔ تھکاوٹ کے پاک ہے اللہ کی ذات، سبحانہ، وہ پاک ہے ان ساری باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ تو کتنا پاک عقیدہ ہے، کتنی عظمت ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، حضور کے دین کو، کہ جس طرح ہم خدا کو مانتے ہیں ایسے کوئی نہیں مانتا، جیسے ہم اپنے رب کو جانتے ہیں ایسے کوئی نہیں جانتا۔
اس لیے کہ رب نے ہمیں قرآن کے ذریعے آگاہ کیا ہے اور اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔